بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقہ مقارن کے تحت اس وقت ہم لوگ علامہ عبد الرحمن الجزیری کی مشہور زمانہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ کا درس لے رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سجدہ تلاوت کا بیان منتخب کیا ہے تاکہ مختصراً ائمہ مجتہدین کے مذاہب میں جو کچھ اختلافات ہیں وہ سامنے آ جائیں اور سمجھ لیں۔ تو چلیے، ہم نے اس کی کچھ تمہیدی باتیں اس سے پہلے والے درس میں کر لی تھی کہ سجدہ تلاوت یہ مشروع ہے، مشروعیت کی دلیل، پھر یہ کہ سجدہ تلاوت سنت ہے یا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک سنت ہے، اس کا بیان گزرا۔ اب بیان چل رہا ہے سجدہ تلاوت کی شرطوں کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شرطوں سے مراد شروط صحت ہیں یا شروط وجوب ہیں۔ بہرحال سب کو ملا کر کے یہ گفتگو کریں گے، پیش کریں گے۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ بتائی انہوں نے کہ مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک وجوب کے لیے یہ بھی ضروری ہے، سامع پر وجوب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماع کا ارادہ کرے۔ اگر وہ سماع کا قصد ہی نہیں کرتا تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ تالی کی بات نہیں کر رہے ہیں، سامع کی بات کر رہے ہیں۔ اور شافعیہ اور حنفیہ کا مذہب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ حاشیہ میں دیکھو، تو ہم نے دیکھ لیا حاشیہ میں، اور بتایا کہ حنفیہ کے نزدیک سامع پر جیسے سجدہ تلاوت واجب، جیسے قاری پر سجدہ تلاوت واجب ہے، ویسے ہی سامع پر بھی کہ سماع کا تحقق ہو جائے، چاہے اس سماع کا اس نے قصد کیا ہو چاہے نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، مزید کیا شرطیں ہیں تو اس کے بارے میں حنفیہ کا موقف ہم نے کل کے درس میں پڑھ لیا کہ جو شرطیں نماز کے لیے ہیں وہ ساری شرطیں یہاں پر بھی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ تکبیر تحریمہ وہاں نماز کی شرط ہے اور یہاں نہیں ہے، اور تعیین وقت کی نیت بھی شرط ہے نماز کے لیے، یہاں پہ نہیں ہے۔ چلیے آج ہم حنابلہ کا موقف پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں الحنابلہ قالوا یشترط لها بالنسبة للقاری والمستمع ما یشترط لصحة الصلاة من طہارة الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنیة وغیر ذلك مما تقدم۔ یہ تو جیسے جمہور علماء فرماتے ہیں ویسے یہاں بھی ہے، لیکن اس میں کہہ دیا انہوں نے کہ قاری اور مستمع دونوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی دونوں کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے شرط ہے وہ ساری شرطیں ہیں جو کہ نماز کی صحت کے لیے شرطیں ہیں، من بیانیہ، یعنی حدث سے پاکی، نجاست سے اجتناب، یعنی
اس نجاست سے مراد خبث ہے، خبث حقیقی جو نجاست حقیقی ہے، جسم اور بدن پر نجاست بھی نہ لگی ہو۔ استقبال قبلہ بھی شرط ہے نماز کے لیے، تو اس کے لیے بھی نیت بھی شرط ہے، تو یہاں بھی، اور اس کے علاوہ وہ تمام جس کا ذکر گزرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حنفیہ کے نزدیک بتایا کہ تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہے اور تعین وقت کی نیت شرط نہیں ہے، وہ مستثنا ہے، لیکن یہاں مستثنا نہیں ہوگا۔ وَيُزَادُ فِي الْمُسْتَمِعِ شرطاً، ایک شرط کا اضافہ ہے سامع کے حق میں، شرطاً نہیں شرطان ہونا چاہیے۔ تو سامع کے حق میں دو اور شرط ہے، الاول ان يصلح القارئ للامامۃ له ولو فی صلاۃ النفل۔ پہلی شرط سامع کے حق میں یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا اس سامع کے لیے امام بن سکتا ہو۔ سامع کے لیے شرط ہے یہ کیا ہے کہ جس سے اس نے تلاوت سنی ہے سامع نے، وہ قاری ایسا ہو کہ وہ اس سامع کا امام بن سکے، اگرچہ نماز نفل میں ہی امام بن سکے۔ لہذا فلو سمعها من امرأۃ، عورت تو سامع کی امام نہیں بن سکتی نا، لہذا اگر اس سامع نے سنا ایک عورت سے لا یسن له السجود، تو اس کے لیے سجدہ مسنون نہیں ہے۔ وَأَوْلَى إِذَا سَمِعَهَا مِنْ غَيْرِ آدْمِيٍّ، یعنی ایک عورت سے اگر سنتا ہے تو اس کے لیے سجدہ تلاوت سنت نہیں ہے، حالانکہ عورت بھی انسان ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت اس سامع کی امام نہیں بن سکتی۔ تو گویا کہ یہ یوں لے رہے ہیں کہ یہ تبعیت میں سجدہ جو ہے وہ مشروع ہو رہا ہے، اور ہم اس کے تابع ہو نہیں سکتے، یہ ہماری مطبوع ہو نہیں سکتی، تو تبعیت ختم۔ تو جب ایک عورت کی تلاوت سے سامع پر سجدہ مسنون نہیں ہے، تو جانور سے سنے تو جانور کیا امام بن سکتا ہے؟ وَأَوْلَى إِذَا سَمِعَهَا مِنْ غَيْرِ آدْمِيٍّ كَالْآلَةِ الْحَاكِيَةِ وَالْبَبْغَاءِ، کوئی آلہ ہو حکایت کرنے والا، ریکارڈنگ کہہ لیجیے آپ۔ نعم اذا سمعها من امی او زمن لا يصلحان لامامته فانه يسن ان يسجد للاستماع منهما۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر اس نے امی یا زمن سے سنا، سامع نے آیت سجدہ کس سے سنی؟ امی ان پڑھ سے، اور زمن یعنی دائمی مریض جو ہوتا ہے، ایسا مریض جو کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب وہ بیماری سے چھٹکارا متصور نہیں ہے، معذور، لونجا ہے نا، وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ایسے معذور، ایسا معذور کیا صحت مند لوگوں کے لیے امام بن سکتا ہے؟ بتائیے۔ اور کیا امی قاری کے لیے امام بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو یہ دونوں ہیں کہ یہ اس سامع کے لیے امام تو نہیں بن سکتے، لیکن اگر یہ تلاوت کرے اور سامع نے سنا ان سے تو سجدہ تلاوت کرے گا۔ بات سمجھ آئی؟ وہی کہ اللہ سبحانی، یہ دونوں تو صالح نہیں ہے کہ اس کی امامت کرے، پھر بھی اس کے لیے سنت ہے، مسنون ہے کہ وہ ان دونوں سے سن کر کے سجدہ کرے۔ یہ تو ایک شرط ہے کہ قاری سامع کے امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ الثانی ان یسجد القاری، اور دوسری شرط یہ کہ تالیے آیت سجدہ خود سجدہ کرے، وہ خود نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْجُدْ فَلَا يُسَنُّ لِلْمُسْتَمِعِ، اگر وہ سجدہ نہ کرے تو مستمع کے لیے بھی سنت نہیں ہے۔ وَلَا يَصِحُّ السُّجُودُ امام القاری امام القاری او عن یسارہ اذا کان یمینہ خالیا۔ اب یہاں پہ فقہ حنبلی میں یہ بات اور ہے
کہ قاری کے سامنے یعنی اس سے آگے بڑھ کر کے سجدہ تلاوت کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کے بائیں طرف بھی سجدہ کرنا درست نہیں ہے، جبکہ اس کا داہنی سائڈ جو ہے نا وہ خالی ہو جگہ ہے، تو گویا کہ یہ اقتدا کے درجے میں لیتے ہیں۔ اقتدا تو امام سے آگے نہیں ہو سکتی نا جی، اور دائیں بائیں میں اقتدا تو ہو جاتی ہے، لیکن مناسب نہیں ہے کہ داہنی طرف جو ہے بندہ جگہ خالی ہے تو بائیں طرف کھڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں سے دائیں طرف بھیج لیا تھا، تو اگر دائیں طرف جگہ خالی ہے تو بائیں طرف جو ہے نا وہ سجدہ کرے، سامع قاری کے بائیں طرف، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ولا یصح، درست نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَقْرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي صَلَاةٍ سِرِّيَّةٍ، اور فقہ حنبلی کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ امام کے لیے سری نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت مکروہ ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ نیت ہی نہیں کر پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے کہ سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو سری نماز میں آیت سجدہ پڑھنا مکروہ ہے۔ ولا يلزم المأموم متابعته لو سجد لذلك، ولا يلزم المأموم، مقتدی کے لیے امام کی متابعت لازم نہیں ہے، لو سجد لذالک، اگر اس وجہ سے سجدہ کرے کہ سری نماز میں آیت سجدہ پڑھ لی اور امام صاحب چلے گئے سجدے میں، تو مقتدی کے لیے اس کی اقتداء لازم نہیں ہے، برخلاف جہری نماز کے فإنه يلزم متابعته فيها، اس میں متابعت لازم ہے جی۔ یہ سب مسئلہ جو ہے وہ فقہ حنبلی کا ہادا، یہ پکڑ لو، اس کو دھیان سے سمجھ لو۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تَكَرَّرَ تِلَاوَتَهَا، ہاں، وَإِذَا تَكَرَّرَ تِلَاوَتُهَا أَوْ اسْتِمَاعُهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ تَكْرَارُ السُّجُودِ بِتَكْرَارِ ذَلِكَ، اگر تلاوت بار بار ہوئی، بار بار سنا، یہ گزشتہ سبق میں یہ بات کسی نے پوچھی بھی تھی، تو فرماتے ہیں کہ تکرار تلاوت، آیت سجدہ کی تلاوت کا تکرار ہو جائے یا اس کے استماع کا تکرار ہو جائے، پڑھنے والے نے کئی بار آیت سجدہ پڑھ دی، کئی بار سن بھی لیا سننے والے نے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے تکرار سے سجود کا تکرار بھی مسنون ہے۔ فقہ حنفی کا مسئلہ ہم نے بتا دیا تھا کہ اگر ایک ہی آیت ہے اور اس کو مکرر پڑھنے والے نے مکرر پڑھا اور اتنی بار سننے والے نے مکرر سنا اور مجلس نہ بدلی، تو ایک ہی سجدہ کفایت کرے گا، ایک سجدہ، ایک آیت سجدہ کے لیے۔ قرآن کریم میں ہمارے مطابق جو ہے نا 14 سجدے ہیں، تو کوئی ایک نشست میں پورا قرآن پاک پڑھ لے تو 14 سجدہ اسے کرنا پڑے گا۔ ایک آیت سجدہ کی بات ہے کہ اگر بار بار جو حفاظ لوگ تلاوت ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو ایک مجلس میں اگر جتنی بار بھی 100 بار بھی پڑھ لیا تو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جتنی بار تکرار کرے گا اتنی بار سجدہ بھی مسنون ہے۔ چلیے، یہ حنابلہ کا موقف ہو گیا۔ المالکیۃ قالوا، سجدہ تلاوت کی شرطوں کے تعلق سے مالکی فقہا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یشترط لها فی القاری والمستمع شروط صحت الصلاۃ، یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، نماز کی صحت کی جو شرطیں وہ یہاں بھی ہیں، یعنی طہارت حدث ہے، طہارت خبث، خبث سے بھی طہارت اور حدث سے بھی طہارت، ٹھیک ہے، اور استقبال قبلہ بھی شرط ہے، ستر عورت بھی شرط ہے، اس کے علاوہ اور ساری چیزیں جن کا ذکر گزرا، اور فرماتے کہ قاری سجدہ کرے گا، وَيَسْجُدُهَا الْقَاری وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْإِمَامَةِ، کچھ اور عبارت ہے، کوئی اور نسخہ نہیں ہے؟ چلیے
وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْإِمَامَةِ، یہ واو جو ہے وصلیہ ہے، اگرچہ قاری امامت کا صالح نہ ہو۔ اس سے پہلے فقہ حنبلی میں یہ بات گزری تھی نا کہ سامع کے لیے سجدہ تلاوت تب مسنون ہے جبکہ جس قاری سے اس نے سنا ہے وہ قاری اس کا امام بن سکتا ہو۔ فقہ مالکی میں یہ شرط نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی شرط نہیں ہے، فقہ مالکی میں نہیں ہے کہ اگر قاری سامع کا امام بن سکتا ہو تبھی سامع کے لیے مسنون ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اگرچہ امامت کے لائق نہ ہو پھر بھی اگر قاری پڑھ لے گا تو وہ بھی کرے گا اور سامع بھی کرے گا۔ تو فرمانے کل فاسق والمرأتی، فقہ مالکی میں فاسق جو ہے نا وہ امامت کے لائق ہی نہیں ہے نا، تو اس کی امامت درست ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سے عورت کی امامت درست نہیں ہے مردوں کے لیے۔ تو ان لوگوں نے اگر آیت سجدہ کی تلاوت کر لی تو سجدہ جو ہے مسنون ہوگا فقہ مالکی کے مطابق سامعین پر۔ وَلَوْ قَصَدَ بِقِرَاءَتِهِ إِسْمَاعَ النَّاسِ حُسْنَ صَوْتَهُ، اگرچہ اس نے اپنی تلاوت کے ذریعے یہ قصد کیا کہ میں اپنی پیاری پیاری آواز لوگوں کو سنا دوں، اس کی تلاوت اچھی ہے، اس کا طرز تلاوت بہتر ہے نا، آواز میں خوبصورتی ہے اور کیف ہے، نغمگی ہے، تو وہ تلاوت سے کیا ارادہ کر رہا ہے؟ تلاوت سنانا نہیں بلکہ اپنی آواز کی اچھائی اور بہتری کو سنانا مقصود اس کا ہو، تب بھی سجدہ تلاوت جو ہے نا وہ مسنون ہوگا۔ وَكَذَلِكَ يَسْجُدُهَا فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَرَأَ آيَتَهَا فِيهَا وَلَوْ كَانَتْ صَلَاةَ فَرْضٍ إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ تَعَمُّدُ قِرَاءَةِ آيَتِهَا فِي الْفَرِيضَةِ، فرماتے یوں ہی نماز میں بھی سجدہ کرنا ہوگا جب آیت سجدہ نماز میں تلاوت کر لی اگرچہ فرض نماز ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ ہے کہ فرض نماز میں قرآن آیت سجدہ کی تلاوت مکروہ ہے جان بوجھ کر کے۔ دیکھ لیا آپ نے، فقہ حنبلی میں کیا تھا کہ سری نمازوں میں آیت سجدہ کی تلاوت مکروہ ہے، یہاں پر یہ کہ فرض نمازوں میں جان بوجھ کر کے آیت سجدہ کی تلاوت مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے کر ہی لیا تو سجدہ تلاوت جو ہے نا وہ ہوگی، سجدہ کرنا ہوگا، مسنون ہے۔ فرماتی هذا اذا كان المصلي اماما او منفردا، یہ تو تب ہے جبکہ مصلی امام ہو یا منفرد ہو، یہ جو احکام بتائے۔ رہا مقتدی فإنه يسجد تبعا لإمامه، تو وہ اپنے امام کی تبعیت میں سجدہ کرتا ہے، مقتدی کو سجدہ کرنا ہے جو وہ امام کی اتباع میں۔ فلو لم يسجد فلا تبطل صلاته، اور اگر مقتدی نے سجدہ نہ کیا تو مقتدی کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لأنها ليست جزءا من الصلاة، اس لیے کہ یہ سجدہ تلاوت یہ نماز کا جز تو نہیں ہے، نماز کا جز ہو یہ اس کا مطلب رکن ہو تو اس کے چھوڑ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ جز اور رکن نہیں ہے اس لیے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو نماز باطل نہیں ہوئی۔ وَإِذَا قَرَأَهَا هُوَ دُونَ إِمَامِهِ فَلَا يَسْجُدُ، فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تلاوت کیا اس کے امام نے تلاوت نہ کیا تو بھی سجدہ نہیں ہے، یعنی نماز میں موجود ہے امام صاحب جو ہے نا وہ تلاوت کر رہے ہیں اور مقتدی بھی تلاوت کر رہے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کے منع نہیں ہے نا، تو مقتدی نے بھی تلاوت کر لیا آیت سجدہ، امام نے نہیں کیا تو اب جو ہے نا وہ یہ سجدہ نہیں، امام اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو مقتدی پر مسنون ہے، لیکن مقتدی کرتا ہے تو امام یا اس پر خود نہیں ہے۔ فلاح سجدہ بطلت صلاۃ، اگر اس صورت میں کہ اس نے خود تلاوت کر آیت سجدہ کی تلاوت کر لی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیوں؟ لمخالفت فعلہ فعل الامام، کہ اس کے فعل نے امام کے فعل کی مخالفت کی، ٹھیک ہے۔
ہاں چلیے، فرماتے وَيُسْتَثْنَىٰ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ فَلَا يَسْجُدُ فِيهَا كَمَا أَنَّهُ إِذَا قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي خُطْبَةِ جُمْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَا يَسْجُدُ۔ کون کون سے مقامات مستثنیٰ ہیں کہ وہاں پر سجدہ نہیں ہے اگرچہ آیت سجدہ کی تلاوت کر لے؟ تو فرماتے ہیں نماز میں نماز جنازہ مستثنیٰ ہے، لہٰذا وہاں پہ سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ آیت سجدہ تلاوت کر لے، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت وہ نماز جنازہ میں مشروع ہے، ہمارے یہاں ممنوع ہے۔ فرماتے کما انو اذا قرأ، جیسا کہ اگر اس نے آیت سجدہ پڑھ لی جمعے کے خطبے میں یا کسی اور خطبے میں تو سجدہ نہیں کرے گا۔ وہ نماز کی بات الگ ہے، نماز میں اگر آیت سجدہ پڑھ لی تو سجدہ کرے گا، لیکن نماز کے علاوہ خطبے میں یا نماز جنازہ میں تو نہیں۔ ولا تبطل صلاۃ الجنازہ ولا الخطبہ لو سجدہ، اگر سجدہ کر ہی لے تو نہ تو نماز جنازہ باطل ہوگی اور نہ خطبہ باطل ہوگا۔ یہ جو بطلان کی بات کہی ہے وہ تب ہے جبکہ امام اور مقتدی دونوں جماعت میں ہیں، امام نے تلاوت نہیں کی اور مقتدی نے آیت سجدہ تلاوت کی اور مقتدی نے سجدہ بھی کر لیا، تو اس کی نماز باطل ہوگی ان کے نزدیک۔ فرماتے ہیں وَيُزَادُ فِي الْمُسْتَمِعِ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ، 3 مزید شرطیں ہیں، ان کا اضافہ کیا جائے گا سامع کے حق میں۔ سامع کے لیے 3 مزید شرطیں ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی ان یکون القاری صالحا للامامۃ فی الفریضہ، یہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، آیت سجدہ کی تلاوت کر رہا ہے، وہ فرض نماز میں امامت کے لائق ہو، ٹھیک ہے؟ اس طور پر کہ وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، باوضو ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا اگر آیت سجدہ کا قاری مجنون ہو، کافر ہو، بے وضو ہو، تو نہ تو وہ سجدہ کرے گا نہ سامع سجدہ کرے گا۔ دیکھ لیا آپ نے، کما لا یسجد السامع الذی لم یقصد الاستماع، جیسا کہ سامع سجدہ نہ کرے گا وہ سامع جس نے کہ استماع کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اوپر یہ بات آئی تھی، تو جیسے جو سامع آیت سجدہ سنے لیکن اس نے سننے کا ارادہ نہیں کیا تھا اس پر سجدہ نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی سامع سنے ایسے شخص سے جو امامت کے کا اہل نہیں ہے تو اس سامع پر بھی سجدہ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ الْقَارِئُ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا سَجَدَ الْقَارِئُ دُونَ الْمُسْتَمِعِ، اور اگر قاری عورت ہو یا بچہ ہو تو قاری تو سجدہ کرے گا، سامع سجدہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی بات یہ بھی ہے نا یہاں پہ کہ وہ نماز فرض نماز کی امامت کا اہل ہو، فرض نماز کی امامت کا، تو فرض نماز کی امامت کے نااہل جو ہیں وہ 2 گروپ میں بانٹ دیا انہوں نے۔ ایک تو یہ کہا کہ مجنون اگر ہے، کافر ہے، بے وضو ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ایسا شخص تلاوت کرے گا تو سجدہ کسی پہ نہیں ہے، اور نہ سامع پہ، نہ قاری پہ، نہ سامع پہ، نہ امام پہ، نہ مقتدی پہ۔ لیکن اگر وہ عورت ہے یا شیرخوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ، تو قاری کو تو تلاوت کرے گا لیکن سامع نہیں کرے گا۔ ثانیاً، دوسری شرط کیا ہے؟ ان لا یقصد القاری اسماع الناس حسن صوتہ، یہ دیکھنا آپ حنابلہ کی فقہ میں کیا تھا اور مالکیہ کی فقہ میں کیا ہے نا؟ وہاں یہ تھا نا کہ اگر حسن صوت کو سنانا مقصد ہو تب بھی سجدہ ہوگا۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسری شرط یہ ہے کہ قاری لوگوں کو اپنی آواز کی خوبصورتی اور حسن اور خوبی سنانے کا قصد نہ کرے، لہذا اگر اس نے ایسا ارادہ کر لیا
تو سامع سجدہ نہیں کرے گا۔ مالکیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ قاری تلاوت سنانے کا ارادہ کرے، آواز کی نغمگی سنانے کا ارادہ نہ کرے۔ حنابلہ کے نزدیک یہ شرط نہیں تھی۔ ثالثاً، تیسری شرط کیا ہے؟ ان یکون قصد السامع من السماع ان يتعلم من القاری القراءة او احکامها من اظہار و ادغام و مد و قصر وغیر ذلك اب الروایاتی ابھی روایاتی کا روایت ورشن او غیرہ او يعلم القاری ذلك۔ فرماتے ہیں کہ تیسری شرط یہ کہ سامع سماع سے کیا ارادہ کرے؟ سیکھنے کا ارادہ کرے۔ سامع سماع سے کیا ارادہ کرے؟ ان يتعلم من القاری، قرات سیکھنے کا یا قرات کے احکام سیکھنے کا ارادہ کرے۔ قرات کے احکام میں اظہار، ادغام، مد، قصر وغیرہ جو بھی ہے، تجوید الحروف، معرفت الوقوف ہے کہ حروف کے مخارج کیسے ہوں گے، کیسے حروف ادا ہوں گے، کہاں کہاں رکنا ہے، کہاں کہاں رکنا نہیں ہے، لین وہ مد کی مقدار کتنی ہے، کتنے الف بڑھانا ہے، کتنے نہیں بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اظہار کہاں کہاں ہے، ادغام کہاں ہے، مد کہاں، قصر کہاں، اخفا کہاں، اقلاب کہاں، وغیرہ وغیرہ جو صفات ہیں۔ یا پھر جو 7 ائمہ قرات ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی کے 2 راوی ہیں، ان روات کی مختلف روایتوں کو سیکھنا مقصود ہو، اس کا وہ سیکھنے کا قصد کرے، جیسے حضرت ورش کی روایت سیکھنا چاہے یا کسی اور راوی کی روایت سیکھنا چاہے، یا پھر یہ کہ قاری یہ سب سکھانے کا ارادہ کرے، اس ارادے سے وہ تلاوت کر رہا ہے۔ یہ سب شرطیں ہیں، اگر اس طور پر ہو تو پھر سجدہ تلاوت ہے۔ وَمَتَى اسْتَكْمَلَتْ شُرُوطُ السَّامِعِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا، سامع کی جو شرطیں ہیں وہ جب کامل ہو جائیں گی تو سامع بھی سجدہ تلاوت کرے گا، ورنہ سامع پر سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ السُّجُودَ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ فَيَتْرُكُهَا تَبْعًا لِلْإِمَامِ۔ اور دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ قاری اگر سجود نہ کرے، یعنی آیت سجدہ کی تلاوت اس نے کر لی لیکن وہ سجدہ تلاوت نہیں کر رہا ہے، تو مقتدی بھی جو ہے، سامع بھی اس کو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ استثناء ہے الا فی الصلاۃ کا۔ تو وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ السُّجُودَ فَيَتْرُكُهَا، سامع کی بات چل رہی ہے، قاری اگر سجدہ نہ کرے تو سامع بھی سجدہ نہیں کرے گا، کیوں؟ امام کی مطابعت میں، کیونکہ یہ مقتدی ہے نا، تو یہ امام کا تابع ہے۔ جب امام نے ہی سجدہ نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ مگر یہ نماز کی بات الگ ہے، گویا کہ لفظ امام جو ہے نا وہ عام کر رہے ہیں، نماز کے علاوہ بھی اگر قاری تلاوت کرتا ہے تو سامع اس کی اتباع میں سجدہ تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کا امام ہو گیا۔ نماز کا استثناء کر دیا کہ نماز میں جو ہے اگر قاری سجدہ نہ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ سامع بھی سجدہ نہ کرے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس عبارت سے جو انہوں نے پیش کیا، وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ۔ چلیے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْقَارِئُ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ تَرَكَ آیَةَ السُّجُودِ وَيُلَاحِظُهَا بِقَلْبِهِ مُحَافِظَةً عَلَى نِظَامِ التِّلَاوَةِ، قاری اگر بے وضو ہے، قاری اگر بے وضو ہے تو آیت سجدہ چھوڑ دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تلاوت قرآن کے لیے وضو ضروری نہیں نا ہے، چھونے کے لیے ضروری ہے نا، اور اس میں بھی اختلاف ہے بعض لوگوں کا، لیکن یہ تو ہے کہ محض تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ تو ایک قاری جو ہے بے وضو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ پہ پہنچیں گے تو اس کو اسکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ہے نا، کیونکہ یہ تو کہا گیا کہ وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں چھوڑنے کی جو بات آئی ہے تو اس میں تو ایک آیت کو ترک کرنا لازم آئے گا،
جی ایک تلاوت میں خلل لازم آئے گا، تو اس کا حل یہ نکالا کہ دل سے اس پر توجہ کرے، یعنی دل سے تلاوت کر لے، بغیر صوت کے دل سے تلاوت کر لے، تاکہ نظام تلاوت پر کی محافظت ہو سکے۔ نظام تلاوت تو یہی ہے نا کہ ایک سلک میں آیتیں، آپ ایک آیت چھوڑ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، معنی بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پڑھتے 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 بیچ میں ایک آیت چھوڑ رہے ہیں، یا آیت کا ایک ٹکڑا چھوڑ رہے ہیں، یا دو آیتیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو نظام ادھر ادھر ہو جائے گا نا۔ تو نظام تلاوت کو باقی رکھنے کے لیے آپ کیا کریں کہ آواز سے پڑھنا اتنا حصہ چھوڑ دیا آپ نے، اور دل میں تلاوت کر لیا، اسی کو کہا یلاحظھا بقلبہ۔ وکذا اذا کان الوقت ینہا فیہ عن سجود التلاوتی، یوں ہی اس وقت بھی ایسا کرے گا کہ آیت سجدہ کی تلاوت چھوڑ دے گا، جبکہ وقت ایسا ہے کہ اس میں سجود تلاوت سے ممانعت ہے۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ چند اوقات ایسے ہیں کہ اس میں سجدہ تلاوت بھی منع ہے۔ وَإِذَا كَرَّرَ الْمُعَلِّمُ أَوِ الْمُتَعَلِّمُ آيَةَ السَّجْدَةِ فَيُسَنُّ السُّجُودُ لِكُلِّ مِنْهُمَا، معلم اور متعلم اگر آیت سجدہ کی تکرار کریں، یہ بات آئی تھی نا پہلے، تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے جو ہے وہ سجدہ تلاوت مسنون ہے، عند قراءتها اول مرۃ فقط۔ یہاں دیکھ لیا آپ نے کیا کہا انہوں نے، صرف پہلی بار، صرف پہلی بار 50 مرتبہ پڑھی تو پہلی بار آیت سجدہ پر تلاوت کا سجدہ کر لے، اور پھر بعد میں کرنا ضروری نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے فقہ حنبلی میں کیا تھا، جتنی بار تکرار کرے گا اتنی بار سجدہ بھی کرنا ہوگا۔ اور فقہ حنفی آپ کو پتا ہے کہ مقرر پڑھا تو ایک ہی بار کرنا ہوگا، لیکن مجلس کی شرط ہے۔ اور ایک بات اور ہے، یہاں پر انہوں نے کہا پہلی بار، ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر 50 بار پڑھ لیا اور پہلی بار کر چکے، جب پہلی بار تلاوت کیا تھا اس وقت سجدہ کر لیا آپ نے، پھر پڑھا تو پھر کرنا پڑے گا، یہ آخری میں کرنے کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 10 بار آیت سجدہ تلاوت کر رہے ایک ہی مجلس میں، تو ایک بار آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اسی ٹائم کل پڑھ لی، سجدہ کر لیا، پھر آیت سجدہ پڑھ رہے وہی والی، پھر پڑھ رہے ہیں، تو اب تلاوت لاحقہ کے لیے سجدہ سابقہ کافی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ تو کام ہو گیا نا، اب پھر آپ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر کئی بار پڑھا تو پہلی بار اگر آیت سجدہ تلاوت کر لیا وہ کافی ہے۔ وَإِذَا جَاوَزَ الْقَارِئُ مَحَلَّ السُّجُودِ بِيَسِيرٍ كَآيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ طُلِبَ مِنْهُ السُّجُودُ وَلَا يُعِيدُ قِرَاءَةَ مَحَلِّهِ مَرَّةً أُخْرَى، اگر قاری محل سجود سے تھوڑا تجاوز کر جائے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کچھ جو ہے نا یہ لوگ وجوب یا سنت علی الفور کے قائل ہو رہے ہیں کہ آیت سجدہ کی تلاوت کیا تو فوراً سجدہ کرنا ہے نا۔ لہٰذا اگر قاری نے آیت سجدہ کی تلاوت کر لی اور اب وہاں سے آگے بڑھ گیا، ابھی سجدہ نہیں کیا، محل سجود سے آگے بڑھ گیا، کتنا، تھوڑا سا، محل سجود سے بے یسیر، جیسے ایک دو آیتیں آگے بڑھ گیا وہ، تو اب بھی اس سے سجدے کا مطالبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن سجدہ جو کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آیت سجدہ کی دوبارہ تلاوت کرے اور پھر کرے، کیونکہ ابھی وہ اسی رو میں ہے، ایک ہی آیت تو آگے بڑھا ہے، دو ہی آیت تو آگے بڑھا ہے، تو سجدہ کر لے، ابھی وہ سجدے کا محل اس کے لیے باقی ہے، ایک بار اور اس مقام کی تلاوت جو ہے نا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وَإِن جَاوَزَهُ بِكَثِيرٍ، اور کافی آگے بڑھ گیا تو اعاد آیت السجدتی وسجدہ، اب محل گیا، محل فوت ہو گیا، لہذا کیا کرے گا، اب اسے آیت سجدہ کو ریپیٹ کرنا ہے اور پھر سجدہ کرنا ہے۔
ولو کان فی صلاۃ فرض، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ ولو یہ واو وصلیہ ہے، اگرچہ یہ نماز فرض ہی میں کیوں نہ ہو، اگر اس میں تلاوت کا سجدہ کرنا ہے، آیت سجدہ کی تلاوت پہ سجدہ کرنا ہے، تو اس مقام کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، ایک بار اور پڑھنا پڑے گا اگر کافی آگے بڑھ گیا تو۔ فرماتے ہیں ولیکن لا یسجد فی الفرض الا اذا لم ينحنی للرکوع، لیکن فرض نماز میں سجدہ نہیں کرے گا مگر تب جبکہ رکوع کے لیے منحنی نہیں ہوا تھا۔ ہاں تب سجدہ کرے گا، اگر رکوع کے لیے جھک گیا تھا وہ تو پھر تو رکوع کا معاملہ ہو گیا نا۔ اما پھر یہ نفل فرض کی بات ہے، رہی بات نفل کی، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِآيَةِ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، محل فوت نہیں ہے اس کے لیے، دوسری رکعت میں کر لے۔ وَيَسْجُدُ إِن لَمْ يَرْكَعْ، لیکن اگر رکوع کے لیے جھکا نہیں تھا یا رکوع کیا نہیں تو پھر سجدہ کر سکتا ہے۔ فَإِن رَكَعَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتَتِ السَّجْدَةُ، اور دوسری رکعت میں اٹھا اور وہاں بھی سجدہ نہیں کیا اس نے اور رکوع میں چلا گیا، اب سجدہ فوت ہو گیا، محل فوت ہو گیا۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے، اس نے اتنی دیر سے جو ہے نا وہ، ہمارے یہاں نماز میں وجوب علی الفور ہے، وجوب علی الفور ہے، لیکن نماز کے اندر اندر جب تک نماز میں باقی ہے، آپ نے پڑھ لیا کہ نماز سلام پھیر لیا تب بھی کر لے، ٹھیک ہے، حرمت صلاۃ میں موجود ہے وہ ابھی۔ الشافعیۃ قالوا، چلیے اب ہم فقہ شافعی سمجھتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے تعلق سے شرطیں کیا کیا ہیں فقہ شافعی میں وہ دیکھیے۔ یشترط لسجود التلاوت شروط، اولا پہلی شرط کیا ہے، ان تکون القراءۃ مشروعۃ، قراءت مشروع ہونی چاہیے۔ سجدہ تلاوت کے مسنون ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، قراءت مشروع ہو، لہذا اس کے لیے قراءت جائز ہی نہیں ہے تو آیت سجدہ پڑھ لی تو سجدہ تلاوت جو ہے نا مسنون نہیں ہے۔ فرماتے فلو کانت محرمہ، اگر تلاوت قرآن اس پر حرام ہو، جیسے جنبی پر حرام ہے یا پھر مکروہ ہو، تلاوت قرآن کیا ہو تو مکروہ ہونا بھی غیر مشروع ہونا ہے۔ تلاوت قرآن یا تو حرام ہو جیسے حائضہ نفسا تلاوت کرے یا جنبی تلاوت کرے، یا پھر مکروہ ہو جیسے حالت رکوع میں مثال کے طور پر نمازی قرات کرے، نمازی حالت رکوع میں تلاوت کرے تو یہ مکروہ ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ فلا یسن السجود للقاری ولا للسامع، نہ تو قاری کے لیے نہ، یہ پہلی شرط ہے۔ ثانیاً ان تکون مقصودۃ، تلاوت کیا ہونی چاہیے، مقصود ہو، قاری جو ہے نا قصد کرے۔ فلو صدرت من ساہن ونحوہ، تو اگر تلاوت ہوئی، تلاوت صادر ہوئی کسی بھولکڑ سے، یعنی بھولے میں اس نے تلاوت کر دیا، بھولے میں وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا اور چونکہ حافظ صاحب ہیں تو فٹافٹ جو ہے نا آیت کریمہ جاری ہو گئی، خطأً، یہ تو خطأً کی مثال ہو گئی ہے نا۔ اسی طرح سے بھولے سے اس نے اگر تلاوت قرآن کریم کی آیت سجدہ کی تلاوت کر دیا، وَنَحْوِهِ ساہی پر عطف کرتے ہوئے اس کی نظیر کو بھی اس کے اور مثالوں کو شامل کیا، جیسے طیر اور فونوگراف وغیرہ، جو پرندے نے تلاوت کر دیا، تو اس کی تلاوت مقصودہ تھوڑی ہے۔ یا فونوں میں ریکارڈنگ میں اگر تلاوت ہو رہی تو وہ تلاوت مقصودہ ہے نہیں ہے، فلا یشرع السجود، تو سجود مشروع نہیں ہے۔ ثالثاً تیسری شرط ان یکون المقروء کل آیت السجدتی، یہ بھی سجدہ تلاوت کے سنت ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ پوری آیت سجدہ پڑھیے آپ، اس کا ایک جز پڑھا ہے تو آیت سجدہ تلاوت مسنون نہیں ہے۔ فلو قرأ بعضها فلا سجود۔ رابعا ان لا تكون قراءة آیت السجدہ بدلا من قراءة الفاتحہ لعجزه عنها، یہ بھی دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط یہ ہے کہ آیت سجدہ کی تلاوت سورہ فاتحہ کے بدل کے طور پر نہ ہو، سورہ فاتحہ کے
بدل کے طور پہ نہ ہو۔ اب فقہ شافعی میں آپ کو ذرا مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ فقہ شافعی میں بلکہ اور بھی فقہا فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ فرضیت کے قائل ہیں، ہے نا، سورہ فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں، لہذا پھر کہتے ہیں کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے سورہ فاتحہ یاد ہی نہیں کر پا رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ یاد تو ہے لیکن زبان میں لکنت کی وجہ سے یا کسی عجز کی بنیاد پر وہ تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، تو بدل کے طور پر کوئی اور آیت، کوئی اور سورہ پڑھ لے۔ تو کوئی آیت یا کوئی سورہ، یعنی وہ آیت سجدہ تلاوت، وہ جو تلاوت کر رہا ہے وہ سورہ فاتحہ کے بدل کے طور پر نہ ہو۔ اگر بدل کے طور پہ ہے تو پھر سجدہ تلاوت مسنون نہیں ہے۔ یہ بھی سب باتیں فقہ شافعی میں دیکھیے، ہم لوگ یہ مسائل جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ ائمہ کرام بھی کیا کیا فرماتے ہیں۔ وَإِلَّا فَلَا سُجُودَ، اگر بدل کے طور پہ ہے تو ہاں تو سجدہ نہیں ہے۔ خامساً ان لا يطول الفصل بین قراءة الآیة والسجود وان لا يعرض عنها، پانچویں شرط یہ ہے کہ فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہاں بھی فور کی بات ہو رہی ہے، تلاوت میں اور سجدہ تلاوت میں فاصلہ زیادہ نہ ہو۔ آیت سجدہ کی تلاوت کر لیا آپ نے، اور آپ کو کرنا چاہیے تلاوت سجدہ، اور پڑھتے چلے گئے، آگے نکل گئے تو فاصلہ کافی ہو گیا۔ جب فاصلہ زیادہ ہو گیا تو اب اس کا محل فوت ہو گیا، لہذا آیت سجدہ تلاوت مسنون نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ اس سے اعراض بھی نہ کرے، اگر اعراض کیا، اس نے جان بوجھ کر کے سجدہ تلاوت نہ کرنا چاہا تو پھر جو ہے وہ مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتی، بلکہ واجب نہیں ہوتا بلکہ مسنون ہوتا ہے، اس لیے یہ ساری شرطیں لگا رہے ہیں۔ فَإِن طَالَ وَأَعْرَضَ عَنْهَا فَلَا سُجُودَ، اگر فاصلہ کافی لمبا ہو گیا، بہت آیتیں پیچھے چلی گئیں، تاخیر ہو گئی سجدہ کرنے میں، آیتیں بہت پیچھے چلی گئیں، وہ آیت جہاں جو پہ سجدہ تھا اور اس نے اسے نظر انداز کیا تو پھر سجدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو فاصلہ لمبا ہو گیا، یہ آپ نے کہا کس قدر فاصلے کو لمبا فاصلہ کہیں گے؟ وَطُول أَن يَزِيدَ عَلَى مِقْدَارِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ بَيْنَ الطُّولِ وَالْقَصْرِ، طول یہ ہے کہ 2 رکعتوں پر مشتمل نماز کی مقدار سے بڑھ جائے، اتنا فاصلہ ہو گیا کہ دو بالکل متوسط تلاوت میں، طول اور قصر کے درمیان متوسط تلاوت کے قدر جو ہے نا 2 رکعتیں پڑھی جائیں، تو 2 رکعت میں کتنا ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ بڑھ گیا، تو یہ لمبا فاصلہ ہو گیا۔ چلیے فقہ شافعی میں سجدہ تلاوت کے لیے چھٹی شرط کیا ہے؟ ان تکون قراءۃ الآیۃ من شخص واحد، ابھی آپ نے پڑھا نا کہ ان کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ پوری آیت سجدہ کی تلاوت کریں، بعض کا نہیں، تو یہ بھی ہے کہ پوری آیت سجدہ کی تلاوت جو ہے نا ایک بندے نے کیا ہو پوری، اگر اس ایک آیت کو بھی لوگوں نے بانٹ لیا کہ چلو آدھی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، آدھی آیت تم پڑھ دینا، تب بھی یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ فَلَوْ قَرَأَ وَاحِدٌ بَعْضَ الْآیَةِ وَكَمَّلَهَا شخص آخر فلا سجودہ، ٹھیک ہے۔ سابعاً، 7ویں شرط، یشترط لها ما یشترط للصلاۃ، نماز کی جو شرطیں ہیں وہ بھی یہاں وہ ساری شرطیں یہاں بھی ہیں، جیسے طہارت ہے، استقبال قبلہ اور دیگر۔ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ فِي جُمْلَتِهَا عَامَّةٌ لِلْمُصَلِّ وغیرہ، یہ شرطیں صرف نماز میں تلاوت کے لیے نہیں ہیں، نماز، غیر نماز، خارج نماز سب کے لیے، مصلی غیر مصلی سب کے لیے۔ وَيُزَادُ فِي الْمُصَلِّ شرطان، مصلی میں 2 مزید شرطیں آپ لے لیجئے، وہ کیا ہے؟ اولا ان لا یقصد بقراءۃ الآیۃ السجود، جی نمازی کے لیے کہ آیت
سجدہ کی تلاوت سے سجود کا ارادہ نہ کیے ہو، کیونکہ اگر اس نے آیت سجدہ کی تلاوت سے سجدے تلاوت کے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز میں کچھ اضافی کام کرنا چاہتا ہے، جو بذات خود نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نماز میں ہم جو آیت سجدہ پڑھ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو وہ تو عرض عارض کی وجہ سے نا، یعنی آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ، وہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہو کہ اتفاقاً جو ہے نا اس نے تلاوت کرنی تھی کہیں پہ یا جو بھی، اور اتفاقاً اس نے آیت سجدہ پڑھ دی، یا پھر سجدے کا ارادہ نہیں تھا، آیت سجدہ پڑھ دی، تو اب سجدہ کرے گا وہ۔ لیکن پہلے ہی سے اس کا ارادہ تھا کہ آیت سجدہ پڑھیں گے پھر سجدہ کریں گے، تو پھر سجدہ نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے کیا کہہ رہے ہیں۔ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَسَجَدَ، اگر اس نے ایسا قصد کیا اور سجدہ کر بھی لیا، بطلت صلاته۔ ان سجد عامدا عالما، اگر وہ جان بوجھ کر کے سجدہ کرتا ہے، جانتے ہوئے سجدہ کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ سورۃ السجدہ فی صبح یوم الجمعہ فإنها سنہ۔ اب اس سے استثناء ہے۔ اور کیا مستثنا ہے یہ وضاحت نہیں کی انہوں نے، دیکھنا پڑے گا مفصل کتابوں میں، کہ اس سے مستثنا ہے سورہ سجدہ کی تلاوت جمعہ کی فجر میں، کہ اس کی تلاوت جمعہ کی فجر میں سنت ہے، جمعہ کے دن فجر میں اس کی تلاوت سنت ہے۔ تو مستثنا کیا چیز ہے؟ یہاں سجدہ کرے گا یا ارادہ کر لے تب بھی چلے گا، احتمال ہے نا چند چیزوں کا۔ چلیے وَيُسَنُّ السُّجُودُ حِينَئِذٍ، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ سجدہ یہاں پر مسنون ہے نا؟ کیونکہ سجدہ جمعہ کی صبح میں پڑھتے ہیں لوگ فجر کی نماز میں، اور اس میں ایک سجدہ بھی ہے۔ کہاں واجب ہے کہہ رہے؟ شادی کے لیے واجب ہے کون چیز؟ سجدہ تلاوت۔ ہمارے نزدیک ہے ہاں جمعہ کے دن آیت وہ سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں فجر کی نماز میں۔ شافعی، جی ٹھیک ہے، سجدہ وہ تو کہہ دیا نا کہ سورہ سجدہ جو ہے اس کی تلاوت سنت ہے، تو فرما دیا کہ سجود بھی سنت ہے۔ سجدہ ہے، مجھے مستثنا کیا ہمیشہ۔ ہاں یہ استثناء قصد سے لگتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ قَرَأَ فِي صُبْحِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ غَيْرَ هَذِهِ السُّورَةِ وَسَجَدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالسُّجُودِ۔ ہاں یہ بات ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ کرنے کی نیت سے پڑھے اور سجدہ کرے تو نیت نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ ہے نا۔ اب یہ بات آئی کہ استثناء کیا ہے، کہ اگر اس نے جمعے کی فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور مقصد یہ رکھا کہ ہم آیت سجدہ پہ سجدہ بھی کریں گے، تو سجدہ مسنون ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، یہ استثناء ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھ لی جس میں آیت سجدہ تھی اور سجدہ کر بھی لیا، تو یہاں پر بھی وہی عام حکم ہوگا جو ان کا ہے، یہ نماز باطل ہو جائے گی اگر قصد سے کرے تو۔ بطلت صلاتہ بالسجود ان کان عامدا عالما، اگر جان بوجھ کے کیا۔ کما تبطل صبح یوم الخمیس مثلا، جیسے کہ جمعرات کی فجر کے وقت کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، مثال کے طور پر اگر اس میں وہی سورہ پڑھی، اس نے سورہ سجدہ اور سجدہ بھی کر لیا ارادے سے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَن يَسْجُدَ تَبْعًا لِإِمَامِهِ، فرمایا کہ مقتدی پر واجب ہے کہ سجدہ تلاوت کرے اپنے امام کی اتباع میں، حیث کان سجودہ مشروعا، جبکہ سجدہ مشروع ہو۔ فَإِن تَرَكَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ عَمَدًا مَعَ الْعِلْمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، اگر یہ چھوڑ دیا امام کی مطابقت کرنا جان بوجھ کر کے، تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ چلیے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہا تھا انہوں نے کہ مصلی کے لیے
دو مزید شرطیں، یہ کہا ہے نا شرطان آخران، اولاً یہ ہے، اب ثانیاً دوسری شرط جی کہ آیت سجدہ کی تلاوت سے مخصوص سجدہ نہ ہو، یہ ثانیاً ان یکون ہوا القاری، کہ وہ خود قاری ہو، یعنی اس کا مطلب قاری پر سجدہ تلاوت ہے۔ فَإِن كَانَ الْقَارِي غَيْرُهُ، اگر قاری اس کے علاوہ کوئی اور ہے، وہ سجدہ، اور قاری نے سجدہ کیا، فلا یسجد، تو یہ سجدہ نہیں کرے گا۔ فَإِن سجدہ بطلت صلاۃ، اگر یہ سجدہ کر لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اذا کان عالما عامدا، جان بوجھ کر کے سجدہ کیا۔ چلیے اس کا مطلب یہ کیا ہوا، جبکہ یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ماموم پر سجدہ واجب ہے اس کے امام کی تبعیت میں۔ ہو سکتا ہے فَإِن كَانَ الْقَارِي غَيْرُهُ سے مراد خارجی صلاۃ ہو، جی یعنی ان یکون هو القاری سے مراد امام ہو، ہے نا، امام ہے قاری۔ اگر قاری امام کے علاوہ کوئی اور ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہی قاری ہو، اس کے علاوہ کوئی اور قاری ہے یعنی خارج صلاۃ، تو اس کی تبعیت میں یہ، ہاں اس کی تبعیت میں یہ سجدہ نہیں کر سکتا، سامع اگرچہ سنا ہے اس نے، امام سے سنا ہے تو کرے گا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں ولا یسجدها مصلی الجنازۃ بخلاف الخطیب فیسن له السجود، نماز جنازہ پڑھنے والا سجدہ تلاوت نہیں کرے گا، یعنی اگرچہ آیت سجدہ اس نے پڑھ لی پھر بھی سجدہ تلاوت نہیں ہے، برخلاف خطیب کے، کہ خطیب اگر آیت سجدہ پڑھ لے تو خطبے میں تو اس کے اوپر سجدہ ہے۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَوْمِ السُّجُودُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِعْرَاضِ عَنِ الْخُطْبَةِ، لیکن یہ تو خطیب کے لیے نہ ہے، سامعین کے لیے سجدہ تلاوت حرام ہے اس وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ سجدے میں لگ گئے تو یہ خطبے سے اعراض ہوگا، خطبہ سننے سے اعراض ہوگا، اور قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو، ہے نا، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو سنو اور خاموش رہو۔